حیدرآباد میں کئی شخصیات اور ڈاکٹرز کے واٹس ایپ ہیک۔ بابری مسجد انہدام کیس کا کل سی بی آئی سنائے گی قطعی فیصلہ۔ سدی پیٹ کے 2 باغ اسمبلی حلقوں میں 3 نومبر کو پولنگ۔ تلنگانہ کا شخص پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش میں پکڑا گیا۔ حیدرآباد میں کئی مشہور شخصیات کے واٹس ایپ ہیک کر لیے گئے۔ ایمرجنسی میسج کے نام سے بہت سارے لوگوں کو واٹس ایپ پیغامات موصول ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد 6 ہندسوں کا کوڈ ایمرجنسی ہیلپ کے نام سے بھیجا جا رہا ہے اور او ٹی پی نمبر بھیجنے کی درخواست کی جا رہی ہے۔ او ٹی پی نمبر بھیجنے پر واٹس ایپ کریش ہو رہا ہے۔ متاثرہ افراد میں سے بہت سے مشہور شخصیات اور ڈاکٹرز ہیں۔ پولیس کا مشورہ ہے کہ کوئی بھی واٹس ایپ پر کسی کو بھی کوڈ میسج نہ بھیجیں۔ کوڈ بھیجنے پر ہیکرز واٹس ایپ چیٹ ہیک کر رہے ہیں۔ بابری مسجد انہدام کیس میں قطعی فیصلہ کل 30 مئی کو سنایا جانے والا ہے۔ اس تناظر میں مرکزی حکومت نے تمام ریاستوں کو ہدایت جاری کی ہے کہ وہ حساس شوری زدہ علاقوں میں سیکیورٹی بڑھا دیں۔ بابری مسجد انہدام کیس سے متعلق لکھنؤ میں کل سی بی آئی کی خصوصی عدالت فیصلہ سنانے والی ہے۔ مرکز کی ہدایت میں کہا گیا ہے کہ اس فیصلے سے امن اور سلامتی کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، لہٰذا سیکیورٹی کو بڑھا دیا جانا چاہیے۔ بی جے پی کے سینئر لیڈرز ایل کے آڈوانی، مرلی منوہر جوشی، کلیان سنگھ اور اما بھارتی کو 30 مئی کو عدالت میں پیش ہونے کی ہدایت دی گئی ہے۔ سی بی آئی کی خصوصی عدالت نے آڈوانی اور دیگر کے خلاف مجرمانہ سازش کے تحت الزامات درج کیے ہیں۔ 2001 میں سی بی آئی کی ایک عدالت نے آڈوانی اور دیگر کے خلاف سازش کے الزامات خارج کر دیے تھے۔ ضلع سدی پیٹ کے 2 باغ اسمبلی حلقے کے ضمنی انتخابات کا شیڈول جاری کر دیا گیا ہے۔ مرکزی الیکشن کمیشن نے اس سلسلے میں شیڈول جاری کیا ہے۔ 2 باغ حلقے میں 3 نومبر کو پولنگ ہوگی، گنتی 10 نومبر کو ہوگی۔ نوٹیفیکیشن 9 نومبر کو جاری کیا جائے گا۔ نامزدگی داخل کرنے کی آخری تاریخ 16 اکتوبر ہے۔ نامزدگیوں کی جانچ 17 اکتوبر کو کی جائے گی۔ نامزدگی واپسی لینے کی آخری تاریخ 19 اکتوبر ہے۔ ٹی آر ایس کے رکن اسمبلی رام لنگا ریڈی کے انتقال کے بعد یہ حلقہ خالی ہو گیا تھا۔ ذہنی طور پر متاثرہ تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے شخص کو سرحد پار کرتے ہوئے پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش پر حراست میں لے لیا گیا۔ ضلع ورنگل رورل کے خانہ پور منڈل کا رہنے والا ذہنی طور پر متاثرہ مہیشورم 4 سال پہلے لاپتہ ہو گیا تھا۔ پرمیشور کی ماں کی موت 8 سال پہلے ہوئی تھی، جس کے بعد سے ہی وہ ذہنی طور پر متاثر ہو گیا تھا۔ اس کی بیوی منجولا، 2 بیٹیاں اور بیٹا حیدرآباد منتقل ہو گئے کیونکہ وہ اکثر ان کی پٹائی کرتا تھا۔ اسی دوران 4 سال پہلے مہیشورن ٹرین میں سفر ہوا اور وہ مختلف مقامات سے ہوتا ہوا راجستھان کے جیسلمیر میں واقع پاکستان کی سرحد کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے سرحد پار کرتے ہوئے پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش کی، جس پر ہندوستانی فوجیوں نے اس کو حراست میں لے لیا اور اس سے پوچھ تاچھ کی، جس میں پتہ چلا کہ اس کا تعلق خانہ پور سے ہے۔ چونکہ وہ تیلگو کے سوا کوئی اور زبان نہیں جانتا تھا، اسی لیے تیلگو جاننے والے ایک فوجی عہدیدار سریش بابو نے اس کی بات سمجھائی اور اس مسئلے پر خانہ پور کے سب انسپکٹر سائی بابو کو فون کرتے ہوئے اس بات کی اطلاع دی۔ سب انسپکٹر نے ان کو بتایا کہ اس کا کوئی مجرمانہ ریکارڈ نہیں ہے اور وہ ذہنی طور پر متاثر ہونے کی وجہ سے وہ گھر سے چلا گیا تھا۔ تلنگانہ میں کورونا کے 2072 نئے کیسز۔ ریاست تلنگانہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 2072 مثبت کیسز درج ہوئے ہیں اور 9 افراد کی موت ہو گئی۔ اس سے ریاست میں کورونا کیسز کی کل تعداد 1,88,288 ہو گئی۔ اسی طرح ہلاکتوں کی تعداد 1,116 ہو گئی۔ جی ایچ ایم سی کے حدود میں 283 کیسز درج ہوئے۔ سابق ریاستی وزیر و بی جے پی قائد ڈی کے ارونا کو بی جے پی کی قومی نائب صدر کی حیثیت سے مقرر کیا گیا ہے۔ نارائن پیٹ بی جے پی ٹاؤن صدر رگھو رامیہ گوڑ کے علاوہ سیتا راگھو
پال ریڈی، کونگوری سرینواس اور کونا ملکارجن نے حیدرآباد میں ڈی کے ارونا کی رہائش گاہ پر ملاقات کرتے ہوئے انہیں مبارکباد دی اور گلدستہ پیش کیا۔ اس موقع پر رگھو رامیہ گوڈ نے بتایا کہ بی جے پی کے قومی نائب صدر کے عہدے پر ڈی کے ارونا کے تقرر سے بالخصوص نارائن پیٹ ضلع کے عوام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے، کیونکہ ڈی کے ارونا کا پیدائشی مقام نارائن پیٹ ضلع ہے، اور مزید کہا کہ اس باقاعدہ عہدے پر تقرر سے تلنگانہ میں بی جے پی کو زبردست استحکام حاصل ہوگا۔ معین آباد کم سن لڑکی کے قاتل کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ ظلم چاہے کوئی بھی کرے، ظلم تو ظلم ہی ہوتا ہے۔ ظالم کو جب تک سزا نہ دی جائے اس وقت تک اعلیٰ عہدیداران چین سے نہ بیٹھیں۔ غیر جانبداری کے ساتھ بلا لحاظ سیاسی وابستگی مکمل تحقیق و تفتیش کے بعد معین آباد قتل کے اصل ملزم اور اس کا ساتھ دینے والے دیگر وہ عہدیدار جنہوں نے اس کی پشت پناہی کی، ان تمام کو جلد از جلد سزا دی جائے۔ حافظ محمد فہیم الدین منیر صدر جماعت العلماء کامر ریڈی نے معین آباد کی کمسن لڑکی جس کی عصمت دری کر کے قتل کیا گیا اس پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے حکومت تلنگانہ سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ وہ قاتل کو جلد از جلد انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔